بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاکستان میں تعینات چین کے سفیر سے ملاقات۔ رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور معاشی اور اقتصادی امور پر بات چیت کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر، یہ منصوبہ پورے خطے میں معاشی استحکام لائے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ون چائنا اصول کے حوالے سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ تائیوان کے حوالے سے کسی بھی ملک کا چین کے اندرونی معاملات میں دوسرے ممالک کی مداخلت قبول نہیں۔ ادھر چینی سفیر نے دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کا عزم کا اظہار کیا اور پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حوالے سے حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار، پاکستان کا ایران کو منہ توڑ جواب۔ سیستان میں کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ انٹیلیجنس معلومات پر کیے جانے والے اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد ایران کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ انتہائی پیچیدہ کامیاب آپریشن پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ UN چارٹر اصولوں میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ پاکستان کبھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یاد رہے کہ ایران نے 2 روز قبل بلوچستان کے سرحدی علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے کر کے 2 بچیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہوئے مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران میں متعین پاکستانی سفیر کی واپسی کی تائید کرتے ہیں اور پاکستان کی جانب سے کارروائی بہترین اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے لیکن اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ادھر دوسری جانب مولانا علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے عسکری جارحیت کا فوری جواب قومی حمیت اور پاک فوج کی مستعدی کی علامت ہے۔ البتہ اس بارے میں عالمی قوتوں کے باہمی کشمکش اور بین الاقوامی ایجنڈوں پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے جو خطے کی صورتحال تبدیل کرنے کے لیے مداخلت کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ افغانستان کی پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کو تشویشناک قرار دیتے ہیں اور دونوں ہمسایہ ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ خطہ طویل عرصے سے مسلط شدہ جنگوں کے بعد امن و سکون کا سانس لے رہا ہے، لہٰذا دونوں ممالک کو علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کو متنازع مسائل سفارتی ذرائع سے باہمی مفاہمت کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی سیاسی کمیشن کا باقاعدہ اجلاس منعقد۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے سیاسی کمیشن کا اجلاس نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کی سربراہی میں سپیدار محل میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان اور خطے کی صورتحال، اقوام متحدہ کی تازہ ترین قرارداد، افغان مہاجرین کے مسائل اور بعض دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں امارت اسلامیہ کی ملکی پالیسی کے مسودے اور معاملات کی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور آخر میں بعض اہم امور پر ضروری فیصلے کیے گئے ہیں۔ 2 ریاستی حل کی اصطلاح مسترد، پورا فلسطین ہمارا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل نے اپنی جماعت اور فلسطینی عوام کی جانب سے دو ریاستی حل کی اصطلاح کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے فلسطینی عوام آزادی، اسرائیلی ریاست کے غاصبانہ قبضے سے نجات، مکمل خود مختار ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خالد مشعل نے امار پوڈ کاسٹ کے دوران کہا کہ مغرب یہ بات کر رہا ہے کہ 7 اکتوبر کی جنگ نے سیاسی نقطہ نظر کے مسئلے کے لیے ایک افق کھول دیا اور جہاں سے وہ اپنی پرانی چیز کی طرف لوٹ رہے ہیں جو کہ دو ریاستی حل ہے۔ خالد مشعل نے وضاحت کی کہ فلسطینی قوم دو ریاستی حل کی اصطلاح کو قبول نہیں کرتی جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریاست اس وقت ملے گی جب ہم ایک دوسری غاصب ریاست کو تسلیم کریں گے، یعنی ہم اسرائیل کا ناجائز تسلط قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا موقف اور فلسطینی قوم کی اکثریت کا موقف دریائے اردن سے بحر مردار تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ ہے اور 7 اکتوبر کی کارروائی میں اس مطالبے کی تجدید ہوئی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں فلسطینیوں کو فلسطین کا 5واں حصہ قبول کرنا پڑے گا؟ یہ کون سا منصفانہ حل ہے؟ سن 1967 عیسوی کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقے کل فلسطین کا 21% ہیں، جبکہ فلسطینی ریاست کو فلسطین کی کل 5% اراضی پر ریاست کی بات کی جا رہی ہے۔ خالد مشعل نے اس بات پر زور دیا کہ سارا فلسطین ہمارا ہے، سمندر سے دریا تک اور راس الناقورہ سے الراش یا خلیج عقبہ تک یہ ہمارا فلسطینیوں کا حق ہے اور یہ ہماری ہی سرزمین ہے۔ سرزمین پر ہماری موجودگی آج بھی ہے اور ہزاروں سال سے ہے، جبکہ ناپاک صہیونی ریاست کا وجود 1948 کے بعد کا ہے۔